الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی مہمان نوازی کے طور پر عیدین کے دن عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہاں پر لوگوں کو دیکھا کہ وہ سال میں 2 دن یعنی مہرگان اور نیروز کے دن خوشی کرتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا یہ کیا دن ہے، یہ کون سے دن ہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ زمانہ جاہلیت میں ہم اس روز خوشی کیا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان 2 دنوں سے بہتر تمہیں 2 دن عطا کیے ہیں، اور وہ دن عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہے۔ تو لہٰذا عید الاضحیٰ اور عید الفطر جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے تحفہ ہے، خوشی کرنی چاہیے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی کا دن ہے۔ اس لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کوئی ایسا شخص کہ جو عیدین کے دنوں میں کچھ نہ کھائے کچھ نہ پیے بھوکا پیاسا رہے تو ایسے شخص کو ملامت کی جائے گی، اس کو برا بھلا کہا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ مہمان نوازی کا دن ہے لیکن یہ شخص اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہا۔ تو لہذا کھانا پینا چاہیے اور احتیاط سے کھانا پینا چاہیے، اتنا بھی نہ کھائیں کہ بیمار ہو جائیں۔ عید کے دن کچھ ایسے کام کرنے چاہیے کہ جو اگر ثواب کی نیت سے کیے جائیں تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ملے گا۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ عید کے دن کرنے والے ایسے کام کہ جو کرنا مستحب ہے لیکن اگر ثواب کی نیت سے کیے جائیں تو انشاءاللہ عز و جل وہ ثواب بھی ملے گا۔ تو سب سے پہلے نمبر 1 حجامت بنوانا یعنی کہ بال کاٹنا، اور یہ عید الفطر کے لیے ہے۔ عید الاضحیٰ میں چونکہ قربانی کے بعد بال کاٹے جاتے ہیں تو لہٰذا یہ قربانی کے بعد ہی کاٹیں گے، اور اسی طرح ناخن کٹوانا، اور چونکہ یہ بھی قربانی کے بعد عید الاضحیٰ میں کیا جاتا ہے تو لہٰذا عید الفطر میں یہ کیا جائے، عید الاضحیٰ میں قربانی کے بعد کیا جائے۔ نمبر 3 غسل کرنا۔ نمبر 4 مسواک کرنا۔ مسواک کرنا ویسے بھی سنت ہے تو لہٰذا مسواک کی جائے۔ نمبر 5 اچھے کپڑے پہننا، نئے کپڑے پہننا، اگر نئے نہ ہوں تو پھر پرانے اگر ہوں کوئی دوسرے ہوں تو اس کو دھو کر پہنا جائے۔ نمبر 6 انگوٹھی پہننا، اور انگوٹھی کی مقدار وہی جو شریعت نے دی ہے کہ 4.5 ماشے سے کم، ہاتھی کا وزن 4.5 ماشے سے کم ہو اور 1 نگ ہو، اور انگوٹھی بھی ایک ہی مرد کے لیے جائز ہے، تو لہذا انگوٹھی پہننا یہ بھی مستحب ہے۔ نمبر 7 خوشبو لگانا۔ خوشبو لگانا ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، تو لہذا عید کے دن خوشبو لگانا کہ مسلمانوں کو راحت پہنچے گی، مسلمانوں کو خوشی ملے گی، تو اس لیے یہ ثواب کا کام ہو جائے گا۔ اگر ثواب کی نیت سے لگائیں گے تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا۔ نمبر 8 صبح کی نماز محلہ کے اندر ادا کرنا، تو یہ نماز جو ہے یہ محلے کی مسجد میں ادا کی جائے اور اس کے بعد نماز عید کی تیاری کی جائے۔ نمبر 9 عیدگاہ کی طرف جلدی جانا۔ جس جگہ پر عید پڑھنا ہے تو وہاں پر جلدی چلے جانا یہ بھی کیا ہے، مستحب ہے۔ نمبر 10 نماز سے پہلے صدقہ فطر دینا، اور یہ صدقہ فطر چونکہ عید الفطر میں دیا جاتا ہے، عید الاضحیٰ میں نہیں دیا جاتا، تو لہٰذا عید الفطر میں صدقہ فطر پہلے دینا یہ مستحب بھی ہے۔ اور نمبر 11 عیدگاہ کو پیدل جانا۔ پیدل جانا یہ سواری پر جانے سے افضل ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی سواری پر بھی جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پیدل جانا یہ سواری پر جانے سے افضل ہے۔ نمبر 12 دوسرے راستے سے واپس آنا۔ ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا تو یہ بھی مستحب ہے۔ اور عید الفطر کے لیے یہ بھی خاص ہے کہ نماز کے لیے جانے سے پہلے کچھ کھجوریں تناول کر لی جائیں، کچھ کھجوریں کھا لی جائیں، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار رہا ہے، آپ کا یہ معمول رہا ہے کہ آپ عید الفطر سے پہلے
کچھ نہ کچھ کھجوریں تناول فرما کے جاتے، 3 ہو جائیں، 5 ہو جائیں، 7 ہو جائیں، تاک عدد کھجوریں تناول فرماتے۔ لیکن عید الاضحیٰ میں چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قربانی کا جو کلیجی ہوتی تھی اس کو پکا کے کھاتے تھے، اس سے پہلے کچھ نہیں کھاتے، تو لہٰذا عید الاضحیٰ میں جو ہے وہ قربانی اپنی جب کریں تو اس کا جو کلیجی والا حصہ ہے اس کو پہلے پکا کر تناول کیا جائے اور اس سے پہلے کچھ بھی نہ کھایا جائے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ نمبر 14، عید کے دن خوشی کا اظہار کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جناب کہ منہ مرجھایا ہوا ہو، خوشی کا اظہار نہ ہو، غم لاحق ہو، تو لہٰذا عید کے دن جو ہے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ نمبر 16، عیدگاہ کو اطمینان کے ساتھ جایا جائے، نگاہیں نیچی کر کے جایا جائے، اطمینان کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، سکون سے، آرام سے جایا جائے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب امام صاحب عید کی نماز شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر جیسے ہی ہوتی ہے تو یہاں سے حضرات جناب اپنے گھروں سے دوڑنا شروع ہو جاتے ہیں، جی امام مولوی صاحب کھڑے ہو گئے ہیں تو لہٰذا جلدی جلدی جایا جائے۔ ارے سارے کاموں کے لیے ہم اپنے وقت کی پابندی کرتے ہیں، دکان کھولنی ہوتی ہے تو 1 منٹ اوپر نہیں ہوتا پہلے کھول لیتے ہیں۔ جیسے کہ لاک ڈاؤن رہا، 9 بجے دکانیں کھولنے کا حکم تھا حکومت کی طرف سے، لیکن دیکھا گیا کہ لوگوں نے 8 بجے 8:30 بجے دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ارے صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہی تاخیر ہمیں کرنی تھی، کیوں نہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے سارے کام چھوڑ دیتے اور نماز کے بعد فوراً نماز فجر کے بعد فوراً عید کی نماز کی تیاری کرتے اور عید کی نماز کے لیے چل دیتے۔ تو لہٰذا یہ معمول بنائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہاں پر حکم ہوگا، اللہ پاک کی جہاں کا اطاعت کا وقت ہے، تو پھر اس وقت کوئی بھی کام ایسا نہ درمیان میں آئے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے ہمیں تاخیر کروا دے۔ نمبر 17 آپس میں مبارکباد دینا، یہ مستحب ہے۔ جب مسلمانوں سے ملیں مبارکباد دیں، اور اس کے دینے کے الفاظ بھی ہمارے بزرگان دین نے ہمیں دیے ہیں کہ اگر عید الفطر ہے تو اس میں یہ کہے تقبل اللہ منا و منکا، کہ تاکہ رمضان میں جو عبادتیں کی ہیں اللہ پاک اس کو قبول کرے، تمہاری بھی کرے اور ہماری بھی۔ عید الاضحیٰ میں بھی مسلمانوں سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے اور انہیں مبارکباد دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عید الاضحیٰ کی ان مستحبات پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اگر ثواب کی نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا، اگر ویسے بھی کریں گے تو پھر بھی اچھا کام ہے، لیکن مستحب کام سے پہلے، مباح کام سے پہلے اگر ثواب کی نیت کر لی جائے تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ملے گا۔ اگر ویسے کر لیا جائے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ثواب کی نیت کر لی جائے تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب پر نظر رحمت فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی عید الاضحیٰ اور عید الفطر دونوں عیدوں کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔